دفعہ ایک خوبصورت سے فارم پر بہت سے جانور رہتے تھے۔ انہی جانوروں میں ایک بطخ بھی رہتی تھی جو کہ اس وقت اپنے انڈوں سے بچے نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ روزانہ انڈوں پر بیٹھتی تھی اور انہیں گرمی دیتی تھی کہ کب اس کے انڈے ٹوٹیں گے۔ تو آخرکار ایک دن انڈے پھوٹنا شروع ہوئے۔ ایک ایک کر کے ان میں سے بچے نکلنے لگے، لیکن ان میں سے ایک انڈا جو کہ ان سب کے حساب سے بڑا بھی تھا وہ نہیں پھوٹا۔ تو بطخ روزانہ اسے گرمائش دیتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ماں بطخ بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ یہ انڈا پھوٹنے میں اتنا وقت کیوں لے رہا ہے۔ لیکن آخرکار کچھ دنوں کے بعد وہ انڈا پھوٹا، لیکن اس میں سے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بچہ نکلا جو کہ بطخ کے باقی تمام بچوں سے مختلف تھا اور ان سب سے بدصورت بھی تھا۔ لیکن ماں بطخ نے یہی سوچا کہ جیسے ہی یہ بچہ بڑا ہوگا تو کچھ ہی دنوں میں یہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن دن گزرتے گئے اور ایسا کچھ بھی نہ ہوا، اور اب تو فارم پر موجود باقی تمام جانور بھی اس کی بدصورتی کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے بدصورت اور بھدا کہہ کر وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ ایک دن جب ماں بطخ اپنے تمام بچوں کو لے کر ندی میں تیرنے کے لیے گئی تو وہاں پر اس بطخ کے تمام بہن بھائیوں نے اس کا بہت مذاق اڑایا۔ کسی نے اسے عجیب و غریب مخلوق کہا تو کسی نے اسے برا کہا اور کسی نے اسے اس کی گندی شکل کا طعنہ دیا، اور آخر میں ان تمام بہن بھائیوں نے مل کر اسے بدصورت کہہ کر وہاں سے بھگا دیا۔ وہ افسردہ اور غمگین بطخ کا بچہ وہاں سے جنگل کی طرف نکلا۔ وہ بہت دن جنگل میں بھٹکتا رہا۔ اسے وہاں کچھ بھی کھانے کو نہ ملا اور نہ ہی اس کے علاوہ اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ تھی۔ موسم سرما شروع ہونے والا تھا تو وہ وہاں قریب مرغیوں کے ایک گھر پر گیا، جہاں پر مرغی کے بچوں نے اسے بدصورت کہا اور چونچ مار کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ پھر وہاں سے وہ آگے ایک اور فارم پر گیا جہاں پر بہت سی بکریاں رہتی تھیں۔ ان بکریوں نے بھی اس کا مذاق اڑایا اور اسے کہا کہ وہ بالکل بھی ہماری طرح نہیں دکھتا اور تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ تم بہت ہی زیادہ بدصورت ہو۔ تو وہ افسردہ ہو کر وہاں سے بھی چلا گیا۔ اب سردی پڑ رہی تھی اور اسے بہت ہی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ وہیں پر اسے ایک جھونپڑی نظر آئی، تو وہ جب اس جھونپڑی میں گیا تو وہاں پر اسے ایک عورت ملی جو کہ اپنی بلی اور مرغی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے اسے اندر بلایا۔ جھونپڑی میں بہت ہی زیادہ گرمائش تھی اور بطخ کے بچے کو سکون ملا، لیکن وہاں پر موجود مرغی اور بلی ہر وقت اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اسے کسی نہ کسی طرح سے وہاں سے بھگانے کے چکر میں رہتے تھے، اور ان دونوں نے اسے اتنا پریشان کیا کہ وہ وہاں سے بھی نکل گیا۔ وہ بیچارہ بچہ اب یوں ہی جنگل میں بھٹکنے لگا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی جنگل میں چلتا چلتا ایک ندی کے پاس پہنچا، جہاں پر اس نے دیکھا بہت سے راج ہنس پانی میں تیر رہے تھے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ اس نے وہاں ان راج ہنسوں کو دیکھا اور پھر دل ہی دل میں بولا کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں، کاش کہ میں بھی ان کی طرح ہوتا۔ اور اسے یہ یقین تھا کہ یہ راج ہنس بھی اس کا مذاق اڑائیں گے اور اسے بدصورت کہیں گے، لیکن وہ ندی کی طرف جانے لگا کیونکہ اسے پیاس لگی تھی۔ تو وہ جیسے ہی ندی کے قریب پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تمام راج ہنس اس کا استقبال کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے نہایت ہی خوبصورت انداز میں خوش آمدید کہا، لیکن اسے یہی لگا کہ شاید یہ مجھے مذاق اڑانے کا ایک نیا طریقہ اپنا رہے ہیں، اور شرمندہ ہو کر اس نے اپنا منہ نیچے کیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے نیچے پانی میں دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اب وہ پہلے کی طرح کوئی بطخ کا بدصورت بچہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو انہی راج ہنسوں کی طرح ایک نہایت ہی خوبصورت جوان راج ہنس بن چکا تھا۔ تو یہ سب دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور اب وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنے باقی بہن بھائیوں سے الگ کیوں تھا،
کیونکہ وہ کوئی بطخ نہیں تھا بلکہ وہ تو ایک راج ہنس تھا، اور کسی طرح سے شاید اس بطخ کے گھونسلے تک جا پہنچا تھا۔ لیکن اب وہ خوش تھا کہ اسے اپنی حقیقت پتہ چل چکی ہے، وہ اپنی اصلی شناخت جان چکا ہے۔ اس کے بعد وہ ان راج ہنسوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ پیارے بچوں، تو یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ دوسروں کی طرح نہیں دکھتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدصورت ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی سب سے الگ ہیں۔ وہ ایک چیز آپ کو باقی سب سے الگ کر رہی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی اپنی ظاہری شکل و صورت کو بنیاد بنا کر افسردہ اور غمگین مت ہوں، کیونکہ خوبصورتی کا اصل تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری شکل و صورت سے۔